ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول جو آپ کا نہیں وہ میرا کیسے, جو آپ کا نہیں وہ میرا کیسے. اے اللہ کے رسول حبش کا بلال آپ کا ہے تو ہمارا سردار ہے, حبش کا بلال آپ کا ہے تو ہمارا سردار ہے, اور قریش کا ابو لہب آپ کا نہیں تو میرا کیسے, قریش کا ابو لہب آپ کا نہیں تو میرا کیسے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرا بننا ہے تو میرے باپ کے بنو, میرا بننا ہے. یہی جذبہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں تھا وہ ترقی کر رہے تھے. جو رشتے کا خیال کرنے والا, یہ رشتے کا خیال ایمان نہیں کراتا, کفر کراتا ہے. رشتے کا خیال ایمان نہیں کراتا, گمراہی کراتی ہے, گمراہی کراتی ہے. اور یہ واقعہ اسی وقت ہو گیا تھا. حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے اس وقت غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ, غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ تھے, پھر ایمان سے مشرف ہوئے. ایک مرتبہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں کیا آیا, کہا غزوہ, مسکرا پڑے, پوچھا کیوں ہنستے ہو. ایک بات یاد آ گئی, غزوہ بدر میں میرے نشانے پر آپ تھے, اگر میں چاہتا تو آپ کو ختم کر دیتا, مگر سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں, آپ میرے باپ ہیں, اس لیے میں نے حملہ نہیں کیا. صدیق اکبر کا چہرہ تمتما اٹھا, اور تمتما اٹھا, کہا اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں نہ سوچتا تو میرا بیٹا ہے, اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میری عزت پر ہوتا تو میں نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے. معلوم ہوا کہ اس رشتے کا خیال کفر دلاتا ہے, ایمان نہیں دلاتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کسی دلیل سے نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا جا سکتا, مختصر کسی طریقے سے نبی. مگر عجیب بات ہے, عجیب بات, حماقت تو دیکھو, نبی کو بھائی کہنے کے لیے فضا بنا رہے اور ایک ایک بات پہلے منواتے, پہلے منواتے. پہلے کیا, سب انسان آپس میں بھائی بھائی. آپ سوچیں گے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی اخوت و مروت کی فضا ہموار کی جا رہی. سب انسان آپس میں بھائی بھائی. اس کے بعد پھر اتنی بات آپ مانیں گے کہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا ہم بھی انسان. تو کون کہے گا کہ آپ جانور ہیں؟ ہاں بھائی آپ بھی انسان دکھ تو رہے ہیں, انسان ہی دکھ رہے ہیں, یہ بھی منوا لیا. اس کے بعد نبی بھی انسان. اب ظاہر ہے کہ ہم بھی نبی کو انسان مانتے. کون کہتا نبی بشر نہیں مانتے ہیں؟ یہ بھی منوا لیا. تو ایک ایک چیز منوائی نا, نبی انسان, ہم انسان, اور سب انسان آپس میں بھائی بھائی. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کو بھائی کہنے کے لیے, اپنا بھائی بتانے کے لیے دلیل لا رہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے, یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہے, مگر یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے. ان سے پوچھو یہ جو دلیل آپ کی ہے, آپ کی دلیل ہے نا, قانون آپ کا بنایا ہوا, ضابطہ آپ کا ہے, اور جب آپ کا ضابطہ ہے دنیا مانے یا نہ مانے آپ کو تو ماننا پڑے گا. ہم اس کو مانے یا نہ مانے مگر آپ کو تو ماننا پڑے گا. اب آئیے ذرا سا اپنے ضابطے کو رکھیے اور مجھے یہ بتائیے مولوی صاحب آپ انسان ہیں کہ نہیں؟ ہاں آپ انسان ہیں, اور آپ کے جتنے مولوی سب انسان.
اور فرعون اور نمرود، یہ ابو لہب ابو جہل، یہ شداد و حامان، یہ انسان ہے کہ نہیں؟ تو فرعون انسان، حامان انسان، نمرود انسان، ابو جہل انسان، ابو لہب انسان، اور یہ مولوی لوگ بھی انسان، یہ مولوی لوگ انسان۔ اب لاؤ تقویت الایمان کا ضابطہ، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ارے جس قانون کو تو نے اس لیے بنایا تھا کہ نبی کو اپنا بھائی بتا سکے، اسی قانون نے تجھے ابو جہل کا بھائی بنا دیا، اسی قانون نے تجھے فرعون اور نمرود کا بھائی بنا دیا، اسی قانون نے تجھے مشرکین کا بھائی بنا دیا۔ خدا کو دھوکہ نہ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى کما تحب و ترضى بأن تصلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، خود ہی دھوکہ کھا گئے۔ یہاں پر ایک علمی غلطی جو اہل علم کے ہی سمجھ سکیں گے، اور مجھے آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، مگر پھر بھی میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ایک بات میں بتاؤں، اس کو سمجھے رہو اچھی طرح۔ کہ انسان ہونے کے ناطے سارے انسان ایک ہے۔ اس کو اہل علم کہتے ہیں یہ کلی متواتی، سارے افراد پر اس کا صدق برابر۔ مگر یہ سب جھنجٹ میں ہم کہاں آپ کو لے جائیں گے، یا آپ کلی اور جزوی کے چکر میں پڑ جائیں، سمجھا؟ تو ادھر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں انسان کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا صدق اپنے ہر فرد پر برابر ہوتا، یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا انسان کوئی بڑا انسان۔ یہ بچہ بھی انسان، جوان بھی انسان، بوڑھا بھی انسان، کالا بھی انسان، گورا بھی انسان، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا انسان وہ بڑا انسان۔ جب کہتے ہیں نا سب پر صدق کو برابر، تو سب برابر۔ یہ چھوٹا بڑا انسانیت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نہیں کہتے، اس لیے کہ انسانیت کی بنیاد پر سب برابر۔ چھوٹا بڑا ہم رشتے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ بڑا بھائی، یہ چھوٹا، یہ نہیں کہیں گے یہ بڑا انسان یہ چھوٹا انسان، یہ نہیں کہیں گے۔ یہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی یہ انسانیت کی بنیاد پر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ رشتے کی بنیاد پر۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے، کیا کہا کہنے والے نے کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے سب برابر، مگر نبی ہمارے بڑے تو وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، تو یہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی اس میں انسانیت کا کیا لحاظ؟ یہ تو رشتے کی بات آ گئی، یہ تو رشتے کی بات آ گئی، یہ رشتے کی بات آ گئی۔ جہالت دیکھو اتنا بھی نہیں سمجھ سکے، اور میں تو اس مقام پر صاف کہتا ہوں کہ نبی کے لیے بھی انسان اور بشر کا لفظ ضرور بولا گیا ہے، مگر نبی کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے۔ لفظ بشر میں ایک صرف لفظی اشتراک ہے، ورنہ حقیقت دونوں کی الگ ہے۔ ان البشریت فی نبیہ عاریۃ و اضافیۃ لا حقیقیۃ۔ امام واسطی نے کہہ دیا نبی کے اندر جو بشریت ہے وہ عارضی ہے، اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو بشریت ہے وہ حقیقی ہے، ہمارے اندر جو بشریت ہے وہ حقیقی ہے، اور نبی کے اندر جو بشریت ہے وہ عارضی ہے۔ ارے تم نے نہیں سمجھا، ابھی بشریت کا وجود تھا نہیں اور نبی موجود تھے، بشریت کا وجود نہیں تھا، نبی موجود تھے، اور نبی کیا تھے؟ کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جو حضرت آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں نبی تھا۔ یہ نبوت صفت ہے، صفت پائی ہی نہیں جا سکتی۔